حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ مکے میں قحط ہو گیا، لوگوں میں بھوک مری آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے بہت سارے بیٹے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چلو ابو طالب چچا کے بوجھ کو اور ان کے خرچوں کو تھوڑا کم کرتے ہیں، مکے کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی ہے تو ان کے بوجھ کو جا کر ہلکا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس گئے۔ حضرت عباس نے اپنی کفالت میں، اپنی سرپرستی میں، اپنی پرورش میں حضرت جعفر کو لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا ان کی کفالت کرنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے زیر سایہ، اللہ کے نبی کی سرپرستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بڑے بڑے شاعروں نے، سمجھداروں نے، عقل مندوں نے، پڑھے لکھوں نے، اور جو ذہین و فطین سمجھے جاتے تھے، مکے کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، مکے کے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ ایسے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ صرف 9 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت کرتا تھے، حضور نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ کیونکہ اپنوں کو تو جن کے پاس ہم رہتے ہیں وہی تو زیادہ جانتا ہے کہ آدمی کون سا کیسا ہے، ورنہ تو اگر آپ تجربہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی بڑا سا کام کرے، تو اپنے سب سے پہلے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں اس کو میں کتنا بڑا حضرت ہے، کتنا بڑے اللہ والا ہے، جانتا ہوں میں گھر میں کیسا رہتا ہے، تو اپنے تو سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت علی نے حضور کے اخلاق کو دیکھا تھا، ان کی عادات کو دیکھا تھا، ان کے کردار کو دیکھا تھا، اس لیے نبوت کے بعد بچپن میں ہی 9 سال کی عمر میں حضور پر ایمان لے آئے۔ حضور پر وحی نازل ہوئی، نبوت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضور کو حضرت علی نے کہا کہ میں بھی یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو تم یہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے آپ اور حضرت خدیجہ، تو میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی کر سکتے ہو، لیکن پہلے اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا شرط ہے، ایمان لے آؤ اور نماز ادا کر لو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے اپنے والد ابو طالب سے مشورہ ضرور کر لو کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر لو۔ چنانچہ حضرت علی اپنے والد ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ایمان لانے کی۔ تو چچا ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا علی، محمد تم سے، میرے سے زیادہ خیال کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرو، وہی صحیح ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی تائید کی اور حکم دیا۔ حضرت علی فوراً ایمان لے آئے اور بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ بڑوں میں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہے، اور بڑوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے عورتوں میں ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں، چھوٹوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی کو شرف ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے بچوں میں۔ جہاں بڑے بڑے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ فیل ہو گئے، وہاں اس نبوت کو سمجھنے میں
बचपन में हजरत अली ने देर नहीं की।